اغتنما طوبى للعبد إذا اغتنما فالخير وفير إن صرما ينجي المأثوم من النار. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ ونصلی علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین. اما بعد، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان وجعلت فیہ لیلۃ القدر وجعلتہا خیرا من الف شہر فیا ذا المن ولا یمن علیک من علی بفکاک رقبتی من النار فی من تمن علیہ وادخلنی الجنہ برحمتک یا ارحم الراحمین. ناظرین و سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بندہ حقیر ضمائری آپ کا میزبان کریمہ اہل بیت کے در سے، شہر کریمہ اہل بیت حضرت معصومہ سلام اللہ علیہا کے در سے براہ راست آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. امید ہے آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے. ایام ماہ مبارک رمضان کے ایام ہیں اور نزول قرآن کے ایام ہیں. خدا کی بارگاہ میں ہم دعاگو ہیں پروردگار عالم آپ کے تمام عبادات خداوند عالم کی درگاہ میں قبول ہو. یہ مقدس مہینہ جو قرآن کا مہینہ ہے، قرآن میں تدبر کرنے کا مہینہ ہے، قرآن کی تلاوت کا مہینہ ہے. آپ کی خدمت میں عرض ہوا کہ قرآن سے زیادہ استفادہ کرنے کے ایام ہیں اور قرآن میں تدبر کرنے کے ایام ہیں. اور وہ شخص، وہ انسان، وہ روزہ دار بہت خوش قسمت ہے جو اس مقدس مہینے میں قرآن کی تلاوت کریں، جو اس مقدس مہینے میں قرآن سے استفادہ کریں، جو اس مقدس مہینے میں قرآن پہ عمل کریں. سامعین و ناظرین کرام، یہی ایام خدا کی زیادہ سے زیادہ بندگی کرنے کے ایام ہیں. یہی ایام راہ خدا میں انفاق کرنے کے ایام ہیں، اور یہی ایام خدا سے راز و نیاز کرنے کے ایام ہے. یہی ایام عبادتوں کے ایام ہیں. تو قرآن کے حوالے سے میں کلام سے چند بند آپ تمام سامعین و ناظرین کی خدمت میں پیش کرتا ہوں کہ کیا بتاؤں میں تجھے واعظ کہ کیا قرآن ہے. کیا بتاؤں میں تجھے واعظ کہ کیا قرآن ہے. حل عطا قرآن ہے اور انما قرآن ہے. حل عطا قرآن ہے اور انما قرآن ہے. اور سیرت حیدر زمانے کو بتاتی ہے یہی. سیرت حیدر زمانے کو بتاتی ہے یہی. ایک مکمل زندگی کا ضابطہ قرآن ہے. ایک مکمل زندگی کا ضابطہ قرآن ہے. اور روز محشر اپنی بخشش کے لیے باد امام. روز محشر اپنی بخشش کے لیے باد امام. مطمئن ہوں شافی روز جزا قرآن ہے. مطمئن ہوں شافی روز جزا قرآن ہے. اور بائے بسم اللہ سے دیکھیں کوئی والناس تک. بائے بسم اللہ سے دیکھیں کوئی والناس تک. شان اہل بیت میں مدحت سرا قرآن ہے. شان اہل بیت میں مدحت سرا قرآن ہے. تو ناظرین کرام، بہت بہت شکریہ. آپ کی خدمت میں کل بھی عرض ہوا کہ اس پروگرام میں بعنوان مہمان میرے ساتھ تشریف فرما ہے قبلہ حجت الاسلام والمسلمین شیخ علی اصغر سیفی صاحب، جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے. بہترین عالم دین ہے اور بہترین محقق اور بہترین استاد ہیں. السلام علیکم قبلہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اللہ آپ کو بھی سلامت رکھے. سلامت رکھیں. اس پروگرام میں آپ کو خوش آمدید عرض کرتا ہوں. سلامت رہیں انشاءاللہ. مولا آپ کو سلامت رکھیں. مولا آپ کی توفیقات میں مزید اضافہ فرمائیں. اور قبلہ صاحب، آپ کا مشکور و ممنون ہوں کہ آپ نے اپنی مصروفیات سے اس پروگرام کے لیے وقت نکالا. بہت بہت شکریہ. ہمارا فریضہ ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو
اور یہ اس چینل کی ٹیم کو اور تمام ناظرین کو انشاءاللہ اپنے حفظ و امان میں رکھے الہی اور اس بلا سے اس آفت سے محفوظ الہی رکھے، الہی اور اس ماہ کی جو دعائیں ہیں، اعمال ہیں، عبادات ہیں، اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ الہی آمین۔ الہی بہت بہت شکریہ ناظرین کرام۔ تو ہم قبلہ صاحب سے استفادہ کرتے ہیں، چونکہ ایک بہترین عالم دین ہیں۔ آپ تمام ناظرین سے بھی گزارش ہے، علامہ صاحب سے آپ بھی مستفید ہو۔ تو جناب سیفی صاحب، آج کے حوالے سے میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہوں گا اور یہ سوال کرنا چاہوں گا، جیسے کہ آپ نے کل کے پروگرام میں بھی یہ عرض کیا تھا اور میں نے بھی آپ سے یہ سوال کیا تھا، لیکن مکمل جواب جو ہے مکمل نہ ہو سکا، کیونکہ ٹائم میں کمی کی وجہ سے، گنجائش نہ ہونے کی وجہ سے انتہائی مختصر اس پہ گفتگو ہوئی۔ آج میں چاہوں گا ناظرین کرام، چونکہ اس مقدس مہینے کا نام ایک ماہ مہدویت بھی کہا جاتا ہے، اس مہینے کو ماہ مہدویت بھی کہتے ہیں، تو اس حوالے سے میں قبلہ صاحب سے جاننا چاہوں گا کہ قبلہ صاحب آپ یہ فرمائیے کہ اس کے کیا وجوہات ہیں، کیا وجہ ہیں اس مقدس مہینے کو ماہ مہدویت امام زمانہ سے منسوب کرنے کے کیا وجوہات ہیں؟ اس حوالے سے اگر آپ ہمارے ناظرین کو اس حوالے سے گفتگو فرمائیں تو آپ کی بڑی نوازش ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروردگار کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتے ہیں کہ خدا نے ہمیں ماہ رمضان، ماہ عبودیت، ماہ مہدویت کی سعادت دی اور دوبارہ بھی ہمیں یہ سعادتیں بخشے۔ الہی آمین۔ ماہ رمضان ماہ خدا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اور ہم تشیعوں کا یہ عقیدہ ہے کہ جو چیز خدا کی ہے وہ اس کے ولی کی بھی ہے، اور آج ولی جو ہیں وہ امام زمان اجل اللہ فرج الشریف ہیں اور ہم ان کی امت ہیں۔ لیکن کچھ دعائیں ماہ رمضان کی ایسی ہیں جو ہر نماز کے بعد پڑھنے کا حکم ہے، جیسے اللہم ادخل فی اہل القبور السرور جو ہے۔ اب یہ جو دعا ہے، اللہم اغنِ کل فقیر، اللہم اشبع کل جائع، اللہم اقصر، یہ دعا ہم ہر نماز کے بعد تو مانگ رہے ہیں، لیکن عام طور پر پتہ نہیں چلتا کہ یہ اس دعا کے اندر یہ جو کچھ ہم مانگ رہے ہیں یہ کب جو ہے وہ محقق ہوگا، کب پورا ہوگا۔ اصل میں یہ دعائے ظہور ہے۔ جب ہم کہتے ہیں کہ اللہم اغنِ کل فقیر، اے پروردگارہ تو ہر فقیر کو غنی کر، تو یہ اس وقت ہوگا کہ جب امام مہدی ظہور کریں گے، دنیا میں کوئی فقیر ہی نہیں رہے گا، سب غنی ہو جائیں گے۔ جب ہم کہتے ہیں کہ اللہم اشبع کل جائع، اے پروردگارہ تو ہر بھوکے کو سیر کر دے، پیٹ بھر دے اس کا، یہ امام مہدی کی حکومت ہوگی کہ جب دنیا میں کوئی شخص بھوکا نہیں ہوگا۔ جب ہم کہتے ہیں کہ اللہم غیر سوء حالنا بحسن حال، پروردگارہ ہمارے جو برے حال ہیں اس کو اچھے حال میں بدل دے۔ اب انسان اپنے اندر اتنا کینہ، بغض، اتنے غصے، اتنی نفرتیں، اتنی بیماریاں رکھتا ہے، برے حال ہیں انسانوں کی، پریشانیاں ہیں، تو یہ کب اچھے حال میں بدلیں گی کہ جب انسانوں کے دلوں میں کوئی کینہ نہیں رہے گا، کوئی بیماریاں نہیں رہیں گی، کوئی نفرت نہیں رہیں گی۔ یہ روایت کہتی ہیں یہ مہدی زہرا کا دور ہوگا کہ جب مومنین اتنے ایک دوسرے سے محبت کریں گے کہ لذہبت الشحناء من قلوب المومنین، مومنین کے دلوں سے ہر قسم کا کینہ اور بغض نکل جائے گا۔ کہتے ہیں ایسا عالم ہوگا کہ اگر کوئی مومن کسی دوسرے مومن کی جیب میں ہاتھ ڈالے گا تو وہ خوش ہوگا اور اس کا شکریہ ادا کرے گا کہ آپ نے مجھے خدمت کا موقع دیا اور میری جیب سے کچھ لے رہے ہیں آپ۔ تو یہ اثر ظہور ہے کہ جس میں لوگ جو ہیں بیماریوں سے بھی پاک ہیں، لوگ برائیوں سے بھی پاک ہیں، لوگ جو ہیں وہ پریشانیوں سے بھی پاک ہیں، لوگ ہر قسم کی مصیبتوں، بلاؤں، ہر چیز سے پاک ہیں۔ لوگوں کا باہر بھی ٹھیک ہے اور اندر کا موسم بھی ٹھیک۔ اب یہ روایات ہیں کہ جیسے فرمان ہے کہ امام مہدی علیہ السلام جب ظہور فرمائیں گے، وَلَوْقَدْ قَامَ قَائِمُنَا مَسَّحَ عَلَىٰ رُؤُوسِ النَّاسِ، معصوم فرماتے ہیں کہ لوگوں کے سروں پہ اپنا ہاتھ رکھیں گے، فَجَمَعَ بِهِ عُقُولُهُمْ فَأَكْمَلَ بِهِ أَخْلَاقُهُمْ یا أَحْلَامُهُمْ، کہ ان کی عقلیں جو ہیں جو منتشر ہیں، انسان کی عقل اس وقت پریشان ہے، منتشر ہے، وہ بھی اکٹھی ہو جائے گی، اس کا ذہنی یعنی قوت اور فکر بڑھ جائے گی اور ان کے اخلاق کامل ہو جائیں گے۔ اب مولا نے ہاتھ رکھنا ہے، یعنی مراد یہ نہیں ہے کہ امام نے اب دنیا میں مثلا 10 ارب آبادی ہے تو ہر آدمی کے سر پہ ہاتھ رکھنا ہے، کوئی معجزہ نہیں ہے،
یہاں ہاتھ جو ہے وہ قدرت کی علامت ہے، یعنی مولا کی جب حکومت پوری دنیا پہ پھیلے گی، ان کی طاقت، ان کی قدرت، تو امام ایسے اقدامات کریں گے کہ دنیا کے ہر شخص کی تربیت ہوگی، کہ وہ فکری اعتبار سے بھی قوی ہو جائے گا، چونکہ امام ہر طرح کے علوم سے نوازیں گے لوگوں کو، بے شک اور اخلاقی اعتبار سے بھی کامل ہو جائے گا، حسن اخلاق کا نمونہ بن جائے گا ہر انسان۔ اب یہ جو میں کہہ رہا ہوں کہ فکری اور علمی اعتبار سے کامل ہو جائے گا، اس حوالے سے بہت ساری روایات ہیں۔ مثلا بعض ہماری احادیث ہیں وہ کہتی ہیں کہ امام مہدی علیہ السلام کے زمانہ ظہور میں گھروں میں جو بیٹھی خواتین ہیں، معصوم فرماتے ہیں کہ ان کو اتنا علم ملے گا، جو گھر میں بیٹھی خاتون ہے، جو خانہ دار ہے، جو باہر نہیں جاتی، لیکن اسے اتنا علم ملے گا کہ جب بھی اسے کسی مسئلہ شرعی میں حکم شرعی کی ضرورت ہوگی، وہ خود قرآن کھولے گی یا حدیث کی کتاب کھولے گی، اپنے لیے خود فتویٰ جاری کرے گی۔ یعنی آج جتنا علم ایک فقیہ کے پاس ہے، امام کے دور ظہور میں گھر میں بیٹھی خاتون اتنا علم رکھے گی۔ اچھا، سبحان اللہ۔ تو اب واہ، ایک خانہ دار خاتون اگر ایک فقیہ جتنا علم رکھتی ہے، تو ایک مجتہد جتنا علم رکھتی ہے، تو باہر جو مرد ہوں گے ان کے علم کا کیا جو ہے وہ سما ہوگا، لوگوں کے اندر کتنا علم ہوگا۔ مثلا آپ نے قرآن کی بات کی، امیر المومنین کی طرف سے یہ روایت ہے کہ جب ہمارے قائم ظہور فرمائیں گے تو اسی مسجد کوفہ میں مومنین جگہ جگہ خیمے لگائیں گے اور قرآن کو اس طرح پیش کریں گے جس طرح رب نے نازل کیا تھا۔ سبحان اللہ، یعنی کیا بات ہے۔ اور قرآن جو ہے اس زمانے میں اتنا لوگوں کے درمیان کام کرے گا قرآن، جیسے امیر المومنین نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں کہ جس قرآن کو تم نے پیچھے ڈال دیا اور خواہشات نفسانی کو آگے ڈال دیا، جب ہمارا مہدی آئے گا قرآن کو آگے رکھے گا، تمہاری خواہشات اس کے پیچھے ہوں گی، بے شک۔ اور اتنا قرآن ہماری زندگی پر چھا جائے گا کہ لوگ یہ کہیں گے کہ یہ مہدی حکومت نہیں کر رہا، یہ قرآن ہم پر حکومت کر رہا ہے۔ دولت القرآن، سبحان امام مہدی کی ایک حکومت کا جو ایک نام ہے دولت القرآن۔ دولت القرآن ہے۔ اچھا، سبحان کئی نام ہیں، ایک دولت الزہرا بھی ہے، دولت القرآن بھی ہے۔ دولت الزہرا اس لیے کہتے ہیں کہ امام زمانہ کی حکومت جو ہے وہ بی بی زہرا کی اس آرزو کو پورا کریں گی کہ جو آرزو بی بی اپنے سینے میں لے کے دنیا سے گئی ہیں، واہ، چونکہ بی بی جو ہیں وہ پہلی اس عظیم حکومت ولایت کی یہ جو ہیں وہ پہلی پاسدار ہیں، پہلی قیام کرنے والی ہیں، اور پہلی ہستیاں جو اس راہ میں شہید ہوئیں، جنہوں نے امیر المومنین کی حکومت کے قیام کے لیے اتنا جو ہے وہ قربانیاں دیں، وہ بی بی تھی۔ تو وہ علی کی حکومت اسی بی بی کا بیٹا مہدی جو ہے وہ بپا کرے گا، کہ جس سے بی بی زہرا کی ساری آرزویں پوری ہوں گی۔ اس لیے کہتے ہیں کہ امام مہدی کی حکومت کو ایک نام جو ہے وہ دولت الزہرا بھی دیا جائے گا، کہ یہ مہدی حکومت نہیں کر رہے، یہ زہرا ہم پر حکومت کر رہی ہے، سبحان اللہ۔ یہ ہوگا۔ تو اب ہم یہ جو دعا مانگتے ہیں ہر نماز کے بعد، اس دعا کے سارے فکرے امام زمانہ کے ظہور کے بارے میں، یعنی اصل میں ہمیں یہ حکم ملا ہے کہ ہر نماز کے بعد ظہور کی دعا مانگو۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ماہ رمضان جو ہے ماہ مہدویت ہے، کہ اس میں ہر نماز کے بعد دعائے ظہور پڑھ رہے ہیں، سبحان اللہ۔ ہر نماز کے بعد پڑھ رہے ہیں۔ اللہم اقض دین عن کل مدین۔ اب وہ کون سا زمانہ ہے جس زمانے میں سب کے قرضے ادا ہو جائیں گے؟ وہ امام مہدی کا زمانہ ہے۔ اللہم اصلح کل فاسد من امور المسلمین۔ وہ کون سا زمانہ ہے کہ مسلمانوں میں سے گمراہی، بدعتیں، انحرافات، فتنے، فساد، یہ فرقے ختم ہو جائیں گے، وہ عصر ظہور ہے۔ تو بس پہلی جو بات ہے کہ کیوں ہم یعنی سیفی صاحب اس سے دعا کا ایک نام دعائے ظہور بھی ہے۔ دعا ظہور کہہ سکتے ہیں۔ یہ جو اللہم ادخل علی اہل القبور السرور، اللہم اغنی کل فقیر، اللہم ادخل علی اہل القبور السرور، اللہم اغنی کل فقیر، اللہم یہ اشفی کل ساری جائع، جو دعا ہے اس کو دعائے ظہور بھی دعائے کہا ظہور کہہ سکتے ہیں، اس میں کچھ۔ جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ دوسری جو بات ہے وہ یہ ہے کہ خود دعائے افتتاح جو ہر اس مہینے ماہ کی شب مبارک پڑھنے کا رمضان۔ حکم ہے، اب اس دعا ہے تو یہ دعائے پروردگار ہے، خدا سے راز و نیاز ہے، لیکن اس کا جو آخری حصہ ہے جس میں انسان جو ہے وہ اللہ سے کہتا ہے کہ اللہم وصلی علی ولی امرک القائم المؤمل والعدل المنتظر، یہاں سے امام زمانہ پر اس دعا میں گفتگو شروع ہو جاتی ہے۔ خدا سے گفتگو میں جو ہے مومن
وہ پروردگار سے کہتا ہے کہ امام منتظر پر صلوات بھیج، اپنے ولی قائم پر. اور پھر اس دعا کے ایک مرلے میں مومن جو ہے وہ اشتیاق کا اظہار کرتا ہے، کہتا ہے اللہم انا نرغب الیک فی دولت کریمہ. دولت کریمہ کا اشتیاق. دولت کریمہ کیا ہے؟ تمام روایات کہتی ہیں یہ دولت امام مہدی ہے، یہ حکومت امام مہدی کا ایک نام دولت کریمہ بھی ہے. جیسے ابھی میں نے 2 نام پہلے بھی بیان کیے، دولت القرآن ہے، دولت الزہرا ہے، دولت کریمہ بھی ہے. اور آج ہم بی بی کریمہ اہل بیت کے جوار میں ہیں. تو امام زمانہ کی حکومت کو دولت کریمہ کیوں کہا جاتا ہے؟ چونکہ انسانی تمام کرامات اس میں ظاہر ہوں گی. انسان کا جو چہرہ عصر ظہور میں ہے وہ اتنا کریم، اتنا سخی، اتنا محبت امیز، اور اس کے اندر اتنا اخلاص، اتنا بھائی چارہ. مولا کے ساتھیوں کو ائمہ کہا کرتے تھے کہ الا انہم المؤمنون حقا. امام زمانہ کے جو اصحاب ہوں گے، جو اس زمانے کی امت ہوگی، کہتے ہیں قرآن میں جو مومن کی صفات بیان ہوئی ہیں ساری ان پر اتر رہی ہیں، پوری وہ مجسم ہیں. تو جس حکومت میں رہنے والے مومنین حقہ ہوں تو وہ دولت کریمہ ہے، کہ جہاں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس سے انسان جو ہے اس کو کسی قسم کا صدمہ پہنچے. سعادت ہی سعادت ہے. اسی طرح اس حکومت کا ایک نام حکومت عدل بھی ہے. حکومت عدل اس لیے کہ یہ وہ حکومت ہے کہ جس کے اندر زمین عدل سے لبریز ہوگی. اور اس حوالے سے آپ دیکھیں بہت ساری جو روایات ہیں جن کے اندر، اور یہ روایات اور احادیث سنی شیعہ کتابوں میں ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ امام مہدی علیہ السلام کی جب اشارہ دیتے تھے تو کہتے تھے کہ یملأ الارض عدلا و قسطا کما مولعت ظلما و جورا، کہ وہ زمین کو عدل و انصاف سے لبریز کریں گے، بھر دیں گے. یعنی اتنا بھریں گے کہ اب وہاں ظلم کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہوگا. یعنی یہ واحد حکومت ہے جو حکومت عدل ہے. عدل کا مطلب کیا ہے؟ یعنی ہر شخص کو اس کا حق ملے گا. یعنی دنیا میں کوئی شخص ایسا نہیں ہوگا کہ جس کا حق کسی نے چھینا ہو. سب کو اس کے کامل حقوق ملیں گے. اب وہ حقوق مالی ہوں، وہ حقوق معاشرتی ہوں، وہ حقوق سیاسی ہوں، وہ حقوق علمی ہوں، وہ رفائی ہوں، جو بھی اس کا حق ہوگا امام اسے دیں گے. بے شک، سبحان اللہ. اس لیے لوگ سعادت مند ہوں گے. اس زمانے کی زندگی اتنی اچھی ہوگی کہ آسمان پہ رہنے والے، معصوم فرماتے ہیں کہ جو آسمانی مخلوقات ہیں جب وہ زمین کو دیکھیں گی قائم کے دور میں تو رش کریں گی. یعنی حسرت کھائیں گے آسمانی لوگ زمین کا نظام دیکھ کر کہ کتنا خوبصورت باسعادت زمانہ ہے زمین پر. وہ حسرت کھائیں گے جب زمین کو دیکھیں. ابھی تو ہو سکتا ہے ہم انسانوں کی کرتوتیں دیکھ کر، ہمارے عمل دیکھ کر وہ ہم پر شاید نفرین کرتے ہوں، لیکن ایک زمانہ ہوگا کہ یہی انسان اتنے عظیم ہوں گے زمین پہ رہنے والے کہ فرشتے بھی رش کھائیں گے، کہیں گے کتنا ماشاءاللہ خوبصورت زمانہ ہے. اور کہتے ہیں کہ اس دور میں یہ بھی معصومین فرماتے ہیں کہ اس دور میں جو لوگ زندہ ہوں گے وہ بھی یہ آرزو کریں گے کاش ہمارے وہ آباء و اجداد جو مر چکے ہیں وہ زندہ ہوں، قبروں سے نکلیں اور اس عظیم الشان حکومت کو اور اس عظیم الشان سوسائٹی، معاشرے، اس امت کو اور زمین پر جو اتنا خوبصورت نظام ہے اس کو دیکھیں. وہ بھی حسرت کھائیں گے. تو اب یہ جو دعائے افتتاح ہے جو ہم ماہ رمضان میں ہر رات پڑھتے ہیں، یہ بھی آپ دیکھیں کہ یہ عصر ظہور کی خواہش ہے. اس میں تقریباً آخری جو پیرا ہے وہ دولت کریمہ کا اشتیاق ہے، اور اس کے بعد عصر غیبت میں ہماری جو ذمہ داریاں ہیں، جو مشکلات ہیں، وہ ساری اس دعا کے اندر، یعنی پوری گفتگو ہی مہدویت پہ ختم ہوئی. اسی طرح آپ دیکھیں اس مہینے کے اندر خود شب قدر جو ہم نے پہلے بھی بیان کیا، یہ شب قدر بھی امام زمانہ کے ساتھ خاص ہے. یہ جو ملائکہ نازل ہوتے ہیں سورہ قدر جو کہہ رہی ہے، یہ مہدی زہرا پر اترتے ہیں. ایک اور چیز وہ یہ ہے کہ امام کے ظہور کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ آسمان سے امام کے لیے آواز آئے گی. امام کے ظہور سے چند مہینے پہلے
آسمان سے ایک آواز آئے گی جو امام مہدی کی بشارت دے گی دنیا کو. اور روایات یہ کہتی ہیں کہ یعنی وہ آواز ظہور کی بشارت دے گی. ظہور کی بشارت دے گی. بہت اور وہ آواز ماہ رمضان میں آئے گی. اچھا. ہاں سبحان ماہ رمضان یعنی امام کا ظہور جو ہے وہ محرم میں ہے، روز عاشور ہے. امام کا جو ظہور ہے وہ روز عاشور ہے اور مکہ کے اندر ہے، خانہ کعبہ کے پاس رکن و مقام کے درمیان مولا ظہور کریں گے. وہ روز عاشور کریں گے، لیکن ان سے چند مہینے پہلے ماہ رمضان کے اندر ہماری روایت کہتی ہیں کہ جبرائیل کی آواز آسمان سے آئے گی کہ جو پوری دنیا کو امام مہدی کی بشارت دے گی. یعنی سبحان ماہ رمضان جو ہے اس کی ایک مناسبت جو مہدویت ہونے کی ہے کہ یہ نوید دہندہ بشارت دینے والا ہے امام مہدی کے ظہور کی. ماہ رمضان میں یہ بشارت ہوگی. اور یہ جو آسمان سے آواز آئے گی، یہ آواز اتنی حیرت انگیز ہوگی کہ جو کھڑا آدمی ہوگا اسے سن کر بیٹھ جائے گا، جو بیٹھا ہوا ہے کھڑا ہو جائے گا، جو لیٹا ہوا ہے بیٹھ جائے گا. یعنی لوگوں کو ہلا دے گی اور دنیا کے ہر شخص کو یہ سنیں گی. اب اس آواز میں یعنی کیا ان وجوہات میں سے ایک وجہ یہ یہ ایک اہم ترین علامت ہے ہے. اس ماہ کو ماہ مہدویت کہنے کی جو ہے کئی وجوہات ہیں. کئی وجوہات، ان میں سے ایک وجہ جو آپ نے یہ ابھی بھی ہے، فرمایا یہ بھی ہے. کیونکہ اسی مقدس مہینے میں امام ظہور فرمایا. امام کا ظہور کا اعلان ہے. سبحان خود اللہ. ظہور نہیں کریں گے، ظہور کا ظہور اعلان ان کا محرم میں ہوگا. امام ماشاءاللہ. کا ظہور محرم میں. محرم میں ہے، لیکن ماہ رمضان اعلان کرنے والا ہے. سبحان اللہ. ماہ رمضان جو ہے اعلان کرنے والا. اس لیے کہتے ہیں کہ وہ ماہ رمضان جس میں سورج گرہن اور چاند گرہن اکٹھا ہوگا، اللہ اکبر. وہ ماہ رمضان اعلان کرے گا امام مہدی کے ظہور کا. لہذا اگر کسی ماہ رمضان میں ہم یہ دونوں نشانیاں، چونکہ یہ دونوں چیزیں ایک مہینے میں اکٹھی نہیں ہوتی کہ ایک مہینے میں سورج گرہن بھی لگے ایک اور مہینے میں چاند گرہن بھی لگے. یہ عام طور پر نہیں ہوتا، یہ معجزہ ہے. لیکن یہ اس ماہ رمضان میں ہوگا کیا بات. جو امام مہدی کے ظہور سے پہلے ہوگا، یہ اس میں ہوگا. اور اس میں جو ہے آسمان سے حضرت جبرائیل کی آواز کو پوری دنیا سنے گی. اور حضرت جبرائیل جو ہے، اب اس میں ہماری دو قسم کی روایات. بعض روایت یہ کہتی ہیں کہ حضرت جبرائیل جو ہیں وہ یہ کہیں گے کہ امام مہدی علیہ السلام کا تعارف کروائیں گے، ان کے والد کا نام لیں گے اور لوگوں کو آگاہ کریں گے کہ آپ کے امام کا جو ہے وہ ظہور ہونے والا ہے اور تیاری کریں. جس کو اس آواز کو سن کر دنیا میں جہاں جہاں بھی مومنین ہیں وہ خوش ہوں گے، اور بہت سارے مومنین جو ہے وہ مکہ کی طرف حرکت کرنا شروع کر دیں گے. لیکن جو منافق ہوں گے، جو ظالم ہوں گے، ان کے چہرے سیاہ ہو جائیں گے، وہ پریشان ہو جائیں گے. وہ کہیں گے یہ کیا مسئلہ ہے، کیا خبر ہے، کیا ہوا. ایک تو یہ ہے. دوسرا جو روایت کہتی ہیں کہ ایک آواز اور بھی ہوگی اور وہ کہے گی کہ اے دنیا والو، حق علی اور اس کے شیعوں کے ساتھ ہے. سبحان اللہ. یہ بھی آواز جو ہے ماہ رمضان کے اندر آئے گی کہ جو دنیا کے شیعوں کی حقانیت کا اعلان ہے، مذہب تشیع کی حقانیت کا اعلان ہے. تو ماہ رمضان کئی عنوان سے مولا امام زمان سے خاص ربط رکھتا ہے، اور اللہ تعالی ہم سب کو ایسا ماہ رمضان درک کرنے کی، پانے کی توفیق دے، عطا فرمائے. اور سبحان ہمیں اللہ. ان لوگوں میں سے قرار دے کہ جو اس ماہ رمضان کو دیکھیں اور مولا کے ظہور سے، ان کے جمال مبارک سے ہماری آنکھیں منور ہوں، جزاک اللہ. ہمارے دل روشن ہوں سبحان انشاءاللہ. اللہ. سلامت رہیں سیفی صاحب، بہت بہت شکریہ. تو سیفی صاحب آپ کی اجازت سے میں کچھ کالوں کی طرف چلتا ہوں، جی، کیونکہ مومنین و مومنات دنیا کے گوشہ و کنار سے، مختلف جگہوں سے کالیں بھی ان کی آتی ہے. تو میں چاہوں گا کریمہ اہل بیت کی طرف ان کے لیے بھی شاید ان کی کوئی خواہش ہو، کوئی تمنا ہو، تو اس لیے میں چلتا ہوں ایک کال کی طرف. میں ایک کال لیتا ہوں آپ کی اجازت سے. جی سیفی صاحب میرے خیال سے ابھی لائن پہ کوئی موجود نہیں ہے. تو میں آپ سے دوسرا سوال جو آپ نے ابھی عرض کیا کہ ماہ مبارک رمضان کو مہدویت کہنے کی وجوہات میں سے ایک وجہ، چلیے میں ایک کال لیتا ہوں، پھر اس کے بعد آپ سے گفتگو کرتا ہوں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں بات کرنا چاہ رہا تھا، مولانا سے دعا کروانا چاہ رہا تھا. جی آپ کا اس میں گرامی ہے. آپ جی میرا نام حیدر ہے. میں نے وہ میرے 72 پاؤنڈز بھی شب قدر کے دن جمع کرا دیے تھے، لیکن فون ٹرائی کر رہا ہوں ملتا ہی نہیں ہے. جی علی حیدر، مرزا علی حیدر. جی فرمائیے، آپ کہاں سے بات کر رہے ہیں؟
جی میں لندن سے بات کر رہا ہوں. جی علی حیدر صاحب. اور مجھے مولانا سے دعا کروانی تھی صحت کے لیے, اور میں 1 سال سے کام نہیں ہے میرے پاس, اس کے لیے دعا کرانا. اوکے جی, انشاءاللہ آپ کے لیے دعا کرتے ہیں علامہ صاحب. جی علامہ صاحب پروردگار جی ان کو بہت صحت بہت و شکریہ. سلامتی دے, اور پروردگار ان کے لیے رزق طیبہ جو ہے پروردگار قرار دے انشاءاللہ. آمین الہی آمین. بلکہ تمام مومنین مومنات جو بیمار ہیں خدا ان سب کو شفا دے, اور جو بے روزگار ہیں ان کو رزق حلال دے انشاءاللہ. انشاءاللہ دعا گو ہیں سب مومنین. بہت شکریہ قبلہ. ایک اور کال لیتا ہوں میں. جی السلام علیکم. علیکم. جی ہلو. جی 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 السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی آغا کو میرا سلام, اور بی بی کو کی درگاہ میں میرا سلام پیش ضرور. جی آپ کرنے کہاں کے سے لیے بات کر رہی شکریہ. ہیں؟ آپ کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی میں انڈیا سے بات کر رہی ہوں, فاطمہ. جی میرا یہ سوال ہے آغا سے کہ اگر کوئی قرآن پاک کی قسم کھاتا ہے اور اس کام کو وہ انجام نہیں دیتا, تو اہل بیت کے اور اللہ کے نزدیک اس کا کیا عذاب ہے؟ ٹھیک ہے جی. اوکے جی, شکریہ آغا صاحب سے. آپ جواب سنیے گا, ہم جی آغا صاحب سے پوچھتے ہیں اس حوالے سے. آپ کے سوال کا جواب کا آپ منتظر رہیے, جواب لے لیجیے. جی اور السلام علیکم. اور میرے جی والدین کے لیے مغفرت کی دعا کر دیجیے گا. اوکے انشاءاللہ. دیکھیں جی, قسم جو ہے حقیقت میں تو وہ خدا کے نام کی ہے. جی باقی جو ہم جتنی قسمیں کھاتے ہیں یہ قسم نہیں ہوتی, یہ قسم کے ہمارے وعدے ہوتے ہیں. ایک قسم کا جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ یعنی کوئی عہد و پیمان ہوتا ہے. قسم حقیقت میں اللہ کی ہوتی ہے. وہ اگر کوئی قسم کھائے اور اس کے مطابق نہ کرے تو وہ پھر گناہ ہے اور اس کا کفارہ دینا ہوتا ہے. لیکن قرآن کی قسم کھاؤ, اہل بیت کی قسم کھاؤ, تو یہ قسم کی خلف وعدہ ہے, وعدے کی خلاف ورزی ہے, ورنہ اس کا کوئی گناہ یا کفارہ وغیرہ نہیں ہے. یعنی کفارہ تو گناہ انسان جو ہے وہ اس قسم کی اول تو قسمیں نہ کھائے, لیکن اگر کھاتا ہے تو پھر بالآخر اہل بیت یا قرآن کے نام کی لاج رکھے. بے شک. لیکن اب اس نے اگر لاج نہیں رکھی تو گناہگار نہیں ہوا. ہاں, گناہگار نہیں ہوتا, نہ اس کا کفارہ ہے. سبحان اللہ. جی. بہت شکریہ. تو صفی صاحب, جیسے کہ آپ نے یہ فرمایا کہ ماہ مبارک رمضان کو مہندویت کہنے کی جو ہے وجوہات میں سے ایک وجہ ہی جو اس مہینے میں امام کے ظہور کی بشارت دے. جی بشارت ہے. تو اس میں ایک دعائے افتتاح کے حوالے سے جیسے کہ آپ نے مختصر جی. تذکرہ کیا, دعائے افتتاح میں جو لفظ آیا ہے جو ماہ مبارک رمضان میں پڑھنے کی تاکید ہوئی ہے, اور دعا افتتاح ایک بڑا اچھا عمل ہے. میں تمام مومنین کو کہوں گا کہ اسے ہر رات پڑھیں. دعا پڑھیں. اور وہ جو بشارت جو میں نے کہا ماہ رمضان میں, وہ اس بشارت کے حوالے سے ایک جملہ جو ہے وہ رہ گیا تھا. وہ یہ تھا کہ جب جبرائیل علیہ السلام بشارت دیں گے, اس کے بعد ہمارے مومنین کی ایک بڑی تعداد تو چل پڑے گی مکہ کی طرف جہاں سے امام کا ظہور ہونا ہے تاکہ ان کی نصرت کے لیے. لیکن کچھ مومنین گھروں میں رہیں گے, ذرا تھوڑا سا نا وہ جیسے لوگوں کو ہوتا ہے, بچوں کا خیال ہے, مال کا خیال ہے, میرے بعد میرے گھر والوں کا کیا بنے گا, کیونکہ بالآخر امام کی نصرت کا مطلب ہے جان دینا, مال دینا. تو ہماری روایت کہتی ہیں کہ گھروں میں بیٹھیاں جو ہماری مومنات ہیں, گھروں میں ہماری بیویاں ہیں, جو مائیں ہوں گی, بہنیں ہوں گی, بیویاں ہوں گی, یہ اپنے مردوں کو گھروں سے نکالیں گی کہ جاؤ زہرا کا بیٹا بلا رہا ہے اور اس کی مدد کے لیے جاؤ, اب تمہارا گھر میں بیٹھنا صحیح نہیں ہے. یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ناصرین کا جو اطلاق ہے اگرچہ ہم مردوں پر کرتے ہیں, لیکن خواتین مردوں کی پشت پناہ بنیں گی. اور اس بشارت کے بعد خواتین اپنے مردوں کو, جو مومنہ خواتین ہوں گی جو مولا کے ظہور کا انتظار کر رہی ہوں گی, وہ اپنے مردوں کو گھر میں نہیں رہنے دیں گی. وہ کہیں گی جاؤ اور اپنے آپ کو نصرت یوسف زہرا کی نصرت کے لیے تیار کرو اور مکہ پہنچو, کیونکہ مولا کا ظہور جو ہے وہ ہونے والا ہے. یہ بہت بڑی نشانی ہے. حتیٰ کہ بعض روایت یہ کہتی ہیں کہ اس نشانی کے بعد کہ جو آسمان سے آواز ہے, ایک زمین سے بھی آواز آئے گی جو اس آواز کا انکار کرے گی, اور وہ شیطان کی آواز ہے. شیطان کوشش کرے گا کہ اس آسمانی آواز کا انکار کرے. اور اس میں ہمارے علماء کہتے ہیں کہ یہ جو دجالی میڈیا ہے, یہ جو دشمن ہمارے موجود ہیں اس وقت میڈیا پہ, دشمنان اسلام, دشمنان مکتب اہل بیت, یہ لوگوں کو
انکار کریں گے, کہیں گے کہ یہ آسمانی آواز جو ہے یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے, یہ کسی ملک نے ایسے ہی سیٹلائٹ کے ذریعے آپ لوگوں کو کیا ہے, تو لوگوں کے ایمان کو خراب کرنے کی کوشش کریں گے. یعنی شیطان بھرپور کوشش کرے گا کہ اس آسمانی آواز کے اثر کو ختم کرے, کہ جس کی وجہ سے پوری دنیا کے اہل ایمان میں ایک ولولہ پیدا ہوگا, جوش پیدا ہوگا. تو ماہ رمضان کئی جہات سے جو ہے وہ ہمیں امام زمانہ سے جو ہے وہ نزدیک کرتا ہے. ایک اور جہت آپ کی خدمت میں بیان کرتا ہوں, وہ یہ ہے کہ ماہ رمضان ہم اہل انتظار کی پاکیزگی میں بڑا کردار ادا کرتے ہیں, چونکہ مولا کو چاہیے پاک پاکیزہ ناصر, تو ہمیں پاک کرنے میں ایک اہم کردار ہے ماہ رمضان کا. بے شک ماہ رمضان کے اندر انسان اگر صدق دل سے توبہ کرے, خدا اس کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے, پاک ہو جاتا ہے انسان, پاک و پاکیزہ طیب و طاہر ہو جاتا ہے. تو ماہ رمضان کا بہت بڑا عمل ہے ہماری پاکیزگی میں. لہذا میں عام طور پر اپنے تمام بہن بھائیوں کو کہوں گا کہ ماہ رمضان کو غنیمت سمجھیں. ہو سکتا ہے یہ ہماری زندگی کا آخری ماہ رمضان ہے, تو لہٰذا اس کے ابھی بھی کچھ ایام بچ گئے ہیں, ابھی بھی کچھ ایام بچے ہوئے ہیں. اگر پہلے متوجہ نہیں ہوئے تھے, ابھی بھی موقع ہے. دل و جان سے جو ہے وہ رب کی عبادت کریں چند دن جو رہ گئے ہیں, اور توبہ نصوح کریں, خالص توبہ کریں. خالص توبہ کا مطلب یہ ہے کہ پروردگار سے کہیں کہ اب جو کچھ ہو گیا ہو گیا, لیکن آج کے بعد میں گناہوں سے پرہیز کروں گا, اپنے آپ کو گناہوں سے بچاؤں گا, اور اپنے جو گناہ ہیں ان کو دیکھے, اگر اس میں کوئی حق العباد ہے تو وہ ادا کرے, اگر کسی کا حق کھایا ہے تو ادا کرے, اگر کسی کے حق میں ظلم کیا ہے. تو یہ ماہ رمضان بڑا اچھا موقع ہے, لوگوں کے دل نرم ہوئے ہوتے ہیں, اس سے معافی مانگ لے, معذرت کر لے. دنیا میں اس کو منا لے بہتر ہے, ورنہ قیامت والے دن نہیں مانے گا. یہ بے شک قیامت میں معافی مانگنا بڑا مشکل ہو جائے گا. ابھی بہت اچھا موقع ہے, اور ہمارے گھروں میں خاندانوں میں ایسے مسائل ہوتے ہیں, لوگ اپنی زبان سے اپنے عمل سے کئی لوگوں کو ناراض کیے ہوتے ہیں, اور آپ کو پتہ ہے کہ زبان کا بڑا کردار ہے, یہ لفظ جو ہیں یہ بڑا کردار کرتے ہیں, دل ٹوٹ جاتے ہیں. تو ماہ رمضان کے اندر ایک اہم ترین جو فرصت ہے ہمارے لیے کہ حق الناس میں بھی ہم اپنے جن جن لوگوں کا حق ہماری گردن پہ ہے وہ ادا کریں, چونکہ جب تک یہ کام نہیں کریں گے توبہ نہیں ہوگی. بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ صرف استغفار پڑھ لیا تو توبہ ہوگی. ہاں شائستگی پیدا ہو جاتی ہے, لیکن کچھ کام بھی کرنا پڑتا ہے نا. اب ایک انسان نے اپنے جسم سے بیماری نکالنی ہے تو ڈاکٹر کے پاس جانا کافی نہیں ہے, دوائی بھی کھانی پڑتی ہے نا, کوئی پرہیز بھی کرنا پڑتا ہے. دوائی کھائے گا, پرہیز کرے گا, یہ دونوں چیزیں اکٹھی چلیں گی تو جسم سے بیماری نکل جائے گی. تو اب آپ نے جب اللہ کی بارگاہ میں استغفار کیا ہے تو یہ ایسے ہی کہ آپ ڈاکٹر کے پاس چلے گئے ہیں, تو دوائی کیسے کھانی ہے اور پرہیز کیسے کرنا ہے, وہ یہ ہے کہ اگر کسی کا کوئی حق ہمارے ذمے ہے اس حق کو ادا کریں. حق الناس اگر ذمے ادا کریں, کسی کا مال میرے ذمے ہے وہ ادا کریں, کسی کا دل دکھایا ہے اس کے دل کو راضی کریں. اور حق اللہ میں بھی اگر کوئی اعمال رہ گئے ہیں, مثلا کسی کی واجب نمازیں رہ گئی ہیں تو وہ اپنی واجب نمازیں ادا کرے. ایک آج کل ہمارے میڈیا پر بڑا عجیب سا مسئلہ پھیلا ہوا ہے, قضاء عمری والی نماز, قضاء عمری کہ جی 2 رکعت فلاں نماز پڑھو تو وہ آپ کی ساری قضا نمازیں ادا ہو جائیں گی. اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. وہ اہل سنت کے مکتب میں ایسی چیزیں مشہور ہیں, مذہب اہل بیت میں نہیں ہے. جتنی نمازیں قضا ہوئی ہیں اتنی پڑھنی پڑیں گی, وہ ہم نے پڑھنی ہیں. اب کسی کوئی یہ مومن ہو سکتا ہے یہ کہے کہ قبلہ ہمیں معلوم ہی نہیں ہے, پتہ نہیں کتنی قضا ہو گئی ہیں, تو اتنی پڑھ کے تجھے یقین ہو جائے. سبحان اللہ. بے شک یعنی وہاں ہمارے علماء یہ کہتے ہیں کہ پھر اتنی نمازیں پڑھیں کہ آپ کو یقین ہو جائے کہ اگر میری کوئی قضا ہے تو وہ حتماً ادا ہو چکی ہوگی. اس طرح اگر روزے قضا ہو گئے ہیں, اتنے روزے رکھو, اگر تو یاد ہیں تو پھر بے ترتیب رکھتے جاؤ, اور اگر یاد نہیں ہیں تو اتنے رکھو کہ تمہیں یقین حاصل ہو جائے. خمس و زکوٰۃ ادا نہیں ہوا اس کو لکھیں, ادا کریں, قسطوں میں ادا کریں. تو یہ کام بھی ساتھ کریں, پھر ہمارا جو استغفار ہے وہ اثر رکھے گا, اور واقعاً ہمارا قلب بھی پاک ہوگا, ہمارا وجود بھی پاک ہوگا. جزاک اللہ. سیفی صاحب میں آپ کی اجازت سے کال لیتا ہوں. جی.
اس کے بعد انشاءاللہ آپ سے استفادہ کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی السلام علیکم. ہلو. وعلیکم السلام. السلام علیکم. جی بہن. ہلو، آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے. آپ کہاں سے بات کر رہی ہے؟ جی میں پاکستان کانپور سے بات کر رہی ہوں. جی کوئی سوال؟ جی میں بی بی معصومہ کو علیہ السلام کو سلام کرنا چاہتی ہوں. السلام علیکم یا بنت فاطمہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آواز آغا بہن میرا آپ ایک کی صحیح سے سوال نہیں آ رہی ہے. بہن ذرا امام بلند آواز زمان سے علیہ بات کریں. السلام کے حوالے بلند سے آواز کچھ سے. سوالات ہیں. آپ بلند آواز سے ذرا بات کر دی. جی میں آپ امام زمان علیہ السلام کے حوالے سے ایک سوال میرا یہ تھا کہ جب امام کا ظہور ہوگا تو کہا جاتا ہے ایک ایسی آواز سمجھ بارش سیف نہیں آ صاحب ہوگی رہی. آواز کہ میرے خیال مردے سے سمجھ زندہ نہیں آ ہو رہی. جائیں تو گے. مقصد دعا کی التماس کر رہی ہے. ہاں جی آپ دعا کر دیں ان کی جی سلامتی کے لیے، ان کے حاجتوں کی ہمیں برابری کے سمجھ لیے. نہیں آیا جی ہماری بہن نے کیا جی کہا ہے. اگر جی کوئی دعائیں ہیں غالباً یہی دعائیں ہیں. تو کریمہ اہل بیت کے حرم میں بی بی کے جوار میں ہیں. پروردگار حضرت معصومہ کے صدقے جو دعائیں ہماری اس بہن کے دل میں ہیں انہیں پوری کرے. الہی آمین. الہی اس آمین. طرح بہت سارے ناظرین دیکھ رہے ہیں ہمیں، اور ہو سکتا ہے بہت سارے لوگوں کی کالیں نہ مل رہی جی ہوں. جی جی یقیناً. تو پروردگارہ مومنین کے دلوں میں جو دعائیں ہیں تو بہتر جانتا ہے، تو دلوں کے حال جانتا ہے. سب دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما الہی آمین. الہی انشاءاللہ. آمین. حاجات کو پورا فرما. الہی آمین. الہی آمین. اس وقت کرونا کی وبا کی وجہ سے بہت سارے مومنین عالم مومنات انسانیت جی اضطراب کا شکار خدا ہے. تعالیٰ سب کو شفا دے. سیف صاحب میں کال لیتا ہوں. جی 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 السلام علیکم. ہلو، السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آغا میرا ایک سوال ہے آپ سے. جی بہن. جی وعلیکم آغا السلام. میرا سوال یہ ہے کہ پہلے تو میں جناب معصومہ علیہ السلام کو سلام کرنا چاہتی ہوں کہ السلام علیکم یا بنت فاطمہ. السلام علیکم یا بنت رسول اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا سوال یہ ہے کہ امام زمان علیہ السلام جب ظہور کریں گے تو امام کہا جاتا ہے کہ ایک بارش ایسی ہوگی مردے زندہ ہو جائیں گے، اور کہتے ہیں کہ امام کے لیے نا ایک ہتھیار ضرور رکھنا چاہیے کہ ہم امام کا ظہور ہوگا تو ہم جو ہے یہ ہتھیار جو ہے ہم امام کے جہاد کے لیے استعمال کریں گے. تو اگر ہم مر جائیں گے تو پھر ہم اپنی قبر سے وہ تلوار یا جو ہم چیز رکھ سکتے ہیں، لکڑی ہے جو بھی ہے، تو وہ ہم رکھ سکتے ہیں. یہ عورتیں بھی رکھ سکتی ہیں، میرا سوال یہ ہے. اور وہ بارش جو ہے وہ اس سے مردے زندہ ہو جائیں گے. یہ روایت اتھینٹک ہے. آپ مجھے اس کا ضرور جواب جی دیجیے گا. شکریہ بہن، شکریہ. تھینک یو. آغا جزاک صاحب سے آپ اللہ. دعاؤں جواب سنیے گا. میں آغا صاحب سے جواب جی دیتا ہوں. دیکھیں جی جی بہت شکریہ. وہ جو بارشوں والی بات ہے وہ یہ ہے کہ جب مولا کا ظہور ہوگا آسمان سے ایسی بارشیں ہوں گی کہ زمین زندہ ہوگی. یعنی زمین جو بھی بنجر ہو رہی ہے، خراب ہو رہی ہے، تو اس حوالے سے وہ روایت ہے جس میں معصوم فرماتے ہیں کہ انزلت من السماء ماء، آسمان سے پانی آئے گا قطرن قطرہ، مسلسل بارشوں کی شکل میں. فاخرجت الارض نباتا، زمین جو ہے وہ بھرپور فصل دے گی، بھرپور جو ہے اس سے پیداوار ہوگی. لہٰذا مردے زندہ ہونے والی بارش کی بات جو ہے وہ درست نہیں ہے. ہاں ایک ہم بات کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ وہ لوگ جو اس آرزو کو رکھتے ہوئے دنیا سے چلے گئے کہ ہمیں پروردگار زمانہ ظہور دکھا، اور دعائے عہد پڑھتے تھے، مولا سے بیعت کرتے تھے، تو یہ جو ہیں اللہ ان کو زندہ کرے گا. اچھا یہ دوسری بات جو ہے وہ اصل میں روایت یہ ہے کہ ہمارے ائمہ یہ فرماتے ہیں کہ مہدی کے ظہور کی تیاری کرو، چاہے تمہیں ایک تیر ہی تیار کر کے کیوں نہ رکھنا پڑے. یعنی تاکید ہے کہ ان کے ظہور کے لیے حرکت میں آؤ، کوئی عمل کرو، کوئی تیاری کرو. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم کوئی تلوار یا کوئی تیر یا لکڑی رکھ لیں. میں اپنی اسی بہن سے پوچھوں گا کہ میری بہن یہ بتا کہ آج کے جدید دور میں جہاں جدید اسلحہ دشمنان اہل بیت کے پاس، وہاں یہ تلوار یا لکڑی نہ کچھ کرنا ہے؟ نہیں کرنا. امام بھی جب آئیں گے تو ان کے پاس بھی جدید اسلحہ ہوگا، ان کے پاس ان سے بھی زیادہ جدید اسلحہ ہوگا.
ورنہ 1000 تلواریں رکھ لیں وہ تو ایک کلاشنکوف کے سامنے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تو اس زمانے میں اگر ہمارے ائمہ تلوار یا تیر کا نام لیتے تھے وہ اس دور کا اسلحہ تھا، اس دور میں یہ سب سے اچھا اسلحہ تھا۔ تو اب مولا جس دور میں آئیں گے تو اس دور میں جو اسلحہ ہوگا امام اور ان کے ساتھیوں کے پاس اس سے بھی بڑھ کر ہوگا، اس لیے تو یہ جنگ جیتیں گے چونکہ ان کے پاس طاقت ہوگی، اسلحہ ہوگا۔ یہ جو کہا گیا کہ آپ اسلحہ تیار کریں، آپ تیاری کریں، اس سے مراد یہ ہے کہ اپنے آپ کو تیار کریں سبحان اللہ، کہ ہمارے اندر بعنوان نصرت تیاری ہو، ہم یعنی اپنے آپ کو اس قابل ہم بنائیں۔ مولا کا اسلحہ بنیں، مولا کا ہتھیار بنیں، یعنی ہم یہ قابلیت پیدا کریں، مولا کے اپنے اچھے ناصر بنیں، پرہیزگار ناصر بنیں۔ جیسے امام صادق علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ امام مہدی کا ناصر جو ہے وہ کون ہے، فرماتے ہیں جو سب سے زیادہ متقی ہو، جو سب سے زیادہ اخلاق جس کا اچھا ہو۔ یہ تیاری ہے، وہ جو کام مولا نے زمانہ ظہور میں کرنے ہیں وہ ہم ابھی سے کریں۔ مولا امر بالمعروف کریں گے، ہم ابھی سے کریں۔ مولا جو ہے وہ مسکین محتاج لوگوں کی مدد کریں گے، ہم ابھی سے کریں۔ مولا سخاوت کریں گے، ہم ابھی سے کریں۔ تو مولا پاک اور پاکیزہ ہے، ہم بھی اپنے آپ کو پاک پاکیزہ کریں، یعنی تیاری کریں۔ تیاری اپنے اعمال کے ساتھ، اپنے کردار سے، اپنے گفتار سے۔ باقی وہ کوئی لکڑی یا تلوار یا خنجر رکھنا یہ تیاری نہیں ہے، وہ ایک مثال ہے۔ ائمہ نے مثال دی تھی کہ کچھ ضرور کرو، چاہے ایک تیر ہی تیار کرنا پڑے، یعنی کوئی نہ کوئی کام اپنے امام کے لیے ضرور کرو۔ یہ مولا کی جو ہے وہ مراد ہے۔ جزاک اللہ سیفی صاحب۔ تو اس میں کوئی روایت میں کوئی ایسی بات نہیں آئی ہے کہ مثلاً ظاہری جو اسلحہ ہے جو لکڑی کی یا مثلاً کسی کوئی اسلحہ گھر میں رکھے امام کی نصرت کے لیے، کوئی ایسی کوئی بات نہیں ہے؟ ایسی نہیں ہے۔ ویسے جو روایات میں آیا ہے کہ امام مہدی علیہ السلام جو ہیں وہ قائم بالسیف ہیں، یعنی تلوار کے ساتھ قیام کریں گے۔ تو تلوار اس لیے ہمارے ائمہ کہا کرتے تھے کہ اس دور میں برترین اسلحہ تلوار ہوتی تھی، کیونکہ وہ شمشیر کا زمانہ تھا۔ تو اصل میں وہ یہ کہنا چاہتے تھے کہ امام مہدی کا ظہور مسلح ہے، وہ اسلحے کے ساتھ ظہور کریں گے، ورنہ خود تلوار کے ساتھ امام ظہور کریں تو تلوار تو آج ایک بچہ بھی سمجھتا ہے کہ اس کا کوئی جدید اسلحے کے سامنے کوئی اثر نہیں۔ البتہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جب امام ظہور کریں گے ان کے پاس مولا علی کی ذوالفقار ہوگی، اور یہ ذوالفقار تبرک ہے، جس طرح باقی انبیاء کے تبرکات ہوں گے اس طرح ذوالفقار علی بھی ہوگی، جس طرح پیراہن رسول ہوگا، جس طرح پرچم رسول ہوگا، امامہ رسول ہوگا، ٹھیک ہے، جس طرح حضرت سلیمان کی انگوٹھی ہوگی، تو اسی طرح جیسے عصائے موسیٰ ہوگا، تو اسی طرح تبرکات میں ذوالفقار بھی ہوگی۔ لیکن مولا نے اسلحہ کون سا استعمال کرنا ہے تو وہ ظاہر دور حاضر کی جو ٹیکنالوجی ہے اس سے بڑھ کر ہوگا، اس سے بڑھ کر ہوگا، اس لیے تو فتح پائیں گے۔ یعنی مولا کی جو فتح ہے دشمنوں پر وہ کوئی معجزاتی نہیں ہے، وہ امام اور ان کے انصار جو ہیں وہ جدید ترین ٹیکنالوجی سے مسلح ہوں گے، ان کے پاس جدید ترین علوم ہوں گے۔ دنیا کے پاس جو علم ہوگا وہ اس کے سامنے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سیفی صاحب میں ایک اور کال لیتا ہوں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، میں انیس صدر بات کر رہا ہوں نیو یارک سے۔ جی آپ کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ آپ کا اسم گرامی؟ میرا نام انیس صدر ہے اور میں نیو یارک سے بات کر رہا ہوں۔ جی آپ کی آواز ٹھیک سے نہیں آ رہی ہے، آپ بلند آواز سے میں دوبارہ کر رہا ہوں۔ انیس صدر نام ہے، انیس صدر، انیس صدر۔ ہلو جی حضور، جی فرمائیے۔ انیس صدر نام میرا سوال یہ ہے کہ رجت کے بارے میں ہے پتہ ہے، لیکن رجت قرآن شریف میں کہاں کہاں اس کا آیا ہے، آیت آئی ہے، اس کے بارے میں بتا دیجیے گا۔ کچھ سنائی دے رہے ہیں رجت کے بارے میں، رجت۔ ہلو جی رجت کے بارے میں بتا۔ انتہائی معذرت چاہتا ہوں، چونکہ حرم کے اندر بھی آواز ہے۔ جی حرم میں بھی آواز آپ دیکھیں یہاں پر، لیکن مجھے کچھ بھی آواز آ رہی ہے تھوڑا سا کیا آپ نے کچھ سنا سیفی صاحب؟ جی رجت کے بارے میں ظاہراً پوچھ رہے ہیں۔ جی دیکھیں رجت جو ہے یہ ہم شیعوں کا ایک مسلم عقیدہ ہے، اور عالم اسلام میں صرف مکتب شیعہ ہے جو رجت کو مانتے ہیں، باقی کوئی نہیں مانتے۔ اور اس پر قرآن میں کچھ آیات ہیں جو رجت پر دلیل ہیں، اور اس سے پہلے بھی رجت ہوئی ہے۔ حضرت عزیر
मरने के बाद, इतना अरसा मरने के बाद ज़िंदा हुए। हाँ सैफ साहब मैं कॉल जी, लेता जी। हूँ, फिर आप इसका जो है जवाब दे दीजिएगा, मैं लेता हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम। आवाज़ इसको ज़्यादा कर दें। हेलो, जी जी अस्सलाम वालेकुम। जी फरमाइए, आपकी आवाज़ आ रही है। जी जी आवाज़ आ रही है, बिस्मिल्लाह भी फरमाइए। क्यों खड़ी बिलावल खड़ी हो? जी आपकी आवाज़ खड़ी ठीक। हो? जी जाओ यहाँ। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरा सवाल ये है कि रजत का मफहूम क्या है और कुरान शरीफ में ये आयत कौन कौन सी आयत आई है रजत के बारे में? बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। आप जवाब सुनिएगा, मैं अल्लामा साहब से पूछता हूँ इस सवाल का जवाब। लेकिन जी रजत जो है ये इसका मतलब है कि इंसान मरने के बाद दोबारा इस दुनिया में पलटे, यानी ज़िंदा हो और दोबारा इस जहां में पलटे। आया ये मुमकिन है या नहीं, लोग इसके बारे में पूछते हैं। कुरान में बहुत से वाक़यात हैं कि जो ये बताते हैं कि इंसान मरने के बाद दुनिया में पलटा है। जैसे सूरह बकरा में हम देखते हैं कि वो जो बनी इसराइल में एक आदमी मर गया था जिसके कातिल का पता नहीं चल रहा था, तो उस पर जब गाय की बोटी मारी गई, गोश्त का टुकड़ा, तो दोबारा इस दुनिया में पलट गया और उसने बताया कि कौन मेरा कातिल। या हज़रत उज़ैर जब एक जगह से गुज़रे, बस्ती वीरान हुई पड़ी थी, उन्होंने कहा या अल्लाह ये कैसे लोग दोबारा, फिर हड्डियाँ बिखरी पई हैं, तो खुदा ने हज़रत उज़ैर पर मौत तारी की, 100 साल के बाद ज़िंदा किया, तो दोबारा पलट आए, यानी आलम बरज़ख चले गए थे रूह, फिर दोबारा पलटा। या हज़रत मूसा जो हैं कोई तूर पे गए, वो जो लोग कहते थे हमने रब को देखना है, तो अल्लाह ने कहा था कि नहीं देख सकते मुझे, कभी भी नहीं देख सकते, लेकिन उन्होंने ज़िद की। तो अब ये वाक़या कुरान मजीद में है कि वो बिजली गिरी और सारे लोग मर गए। तो हज़रत मूसा ने दुआ की कि परवरदिगारा इनको दोबारा पलटा, चूँकि बिलाखिर ये मेरी कौम के मुंतखब शुदा लोग हैं, तो फितना पड़ेगा, लोग जब इनकी मैयतें लेके जाऊंगा तो लोग जो है वो हर्ज मर्ज हो जाएगा। तो हज़रत मूसा ने दोबारा हज़रत मूसा की दुआ से अल्लाह ने दोबारा उनको ज़िंदगी दी। तो यानी ये लोग मरने के बाद ज़िंदा हो गए। असहाब कहफ के बारे में है कि ये भी ज़िंदा होंगे इमाम महदी अलैहिस्सलाम जब ज़ुहूर करेंगे। या वो आयत जो है जिसमें अल्लाह ये कह रहा है कि मैं हर कौम में से कुछ लोगों को उठाऊंगा, बेशक, तो कि बासना फ़ी कुल्ल उम्मतिन फ़ौजा, हर उम्मत में से एक ग्रोह को उठाऊंगा। तो अब किसी ने इमाम आइमा से पूछा, इमाम सादिक अलैहिस्सलाम से, कि अहले सुन्नत भाई तो कहते हैं कि ये क़यामत के बारे में, तो इमाम ने कहा कि क़यामत को तो अल्लाह सबको उठाएगा, ये जो हर उम्मत में से एक ग्रोह को उठाएगा ये हमारे कायम के ज़माने में रजत है कि उनके ज़माना में हर उम्मत में से एक ग्रोह उठेगा। अब ये कौन लोग होंगे? क्योंकि रजत में कई लोग उठेंगे। एक वो होंगे कि जो मौला के ज़हूर की आरज़ू रखेंगे, एक वो होंगे कि जिन्होंने दुनिया में जुल्म किए और उनकी एक सज़ा तो उनको क़यामत में मिलनी थी और एक सज़ा दुनिया में मिलनी थी, तो वो दुनिया में उन्हें सज़ा नहीं मिली, वो वैसे ही मर गए हैं। उनको मेहदी के ज़माने में उठाया जाएगा और दुनिया में उनको सज़ा मिलेगी। लेकिन ना मैं मिसाल देता हूँ, शिमर को सज़ा मिली है दुनिया में, हुरमुला को मिली है, लेकिन यजीद तो बिस्तर पे मरा है ना। कई ऐसे लोग हैं, ऐसे जालिम हैं कि जिन्होंने बड़े बड़े जुल्म किए लेकिन बिस्तर पे मरे हैं, उनको दुनिया में ज़िल्लत नहीं मिली। तो इमाम ज़माना जब ज़हूर फरमाएंगे तो हर उम्मत में से ऐसे जालिम और मजलूम उठाए जाएंगे कि जालिमों को, जैसे चूँकि हमारे बाज़ गुनाह ऐसे होते हैं कि जिनके बारे में है कि खिज़्युन फ़िद दुनिया, दुनिया में भी ज़िल्लत है, और अज़ाबुन फ़िल आखिरा, आखिरत में भी अज़ाब। तो वो जो खिज़्यन है वो इमाम महदी के ज़माने में देखेंगे, वो ज़िल्लत इमाम महदी के ज़माने। सुभान अल्लाह। मैं कॉल की तरफ चलता हूँ सैफी साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी आप कहाँ से बात कर रही है? जी मैं पाकिस्तान से बात कर रही हूँ। जी फरमाइए। जी हमें पूछना है कि ना, हेलो। जी जी आपकी आवाज़ आ रही है। गालिबन कॉल ड्रॉप हो गई सैफी साहब। जी जी। तो जी इस हवाले से वही रिजात के हवाले से आप गुफ्तगू फरमा रहे थे। तो उन जालिमों को उठाया जाएगा और
مظلوموں کو بھی اٹھایا جائے گا تاکہ مظلوم دیکھیں کہ یہ جو ہم پر ظلم کرتے تھے یہ دنیا میں اپنے ظلم کی سزا پا رہے ہیں، اور مظلوموں کو دوبارہ زندگی ملے گی، ان کو انعام میں وہ جو انہوں نے اس وقت ظلم سہا اس کی اللہ دوبارہ انہیں زندگی دے گا، اور وہ دوبارہ ایک اچھا دور گزاریں گے امام مہدی کے زمانے میں، لمبی زندگی گزاریں گے۔ تو یہ جو ہر امت میں سے قرآن کہہ رہا ہے ایک فوج ایک گروہ اٹھایا جائے گا، یہ امام مہدی کے دور میں، تو قرآن کی بہت ساری دلیلیں ہیں۔ تو رجت جو ہے یہ حق ہے، یہ ہمارا شیعہ مسلم عقیدہ ہے، اگر کوئی رجت کا قائل نہیں تو وہ شیعہ ہی نہیں، بے شک، یعنی شیعہ ہونے کی اہم ترین نشانی ہے کہ وہ رجت کا قائل ہو، اور رجت حق ہے اور خدا قادر ہے۔ اگر ہم خدا کو مانتے ہیں، اگر اس پر ہمارا ایمان کامل ہے تو پھر تو اس کو ماننے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ خدا جو ہمیں قیامت میں زندہ کر سکتا ہے وہ دنیا میں بھی زندہ کر سکتا ہے۔ سبحان اللہ، بے شک، ہاں بے جی، شک، خدا تو ہر چیز پر سبحان اللہ، ہر چیز سبحان پر قادر ہے۔ تو یہ جو ہمارے دیگر مکاتب فکر ہیں وہ اس کو نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں کہ نہیں دنیا میں ایسی کوئی چیز نہیں ہوگی، اور لیکن قرآن کی ان آیات کا جواب یہ بھی نہیں دے سکتے، اور ہمارے ائمہ علیہم السلام اور ہمارا یہ عقیدہ کہ مکتب تشیع اصل اسلام ہے۔ لیکن اب اسلام کتنے فرقے ہیں، تو اب اسلام کہاں ہے؟ ہم یہ کہتے ہیں جہاں علی اور اس کی آل ہے سبحان وہاں اللہ، اسلام۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، جزاک اللہ۔ سیفی صاحب میں ایک اور کال جی، لیتا ہوں۔ جی السلام علیکم۔ ہلو، السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، کہاں سے بات کر رہی ہیں آپ؟ جی ہاں، میں پاکستان کا کراچی سے بات کر رہی ہوں۔ میرا ایک جی جی، سوال آپ سے یہ ہے کہ کوئی ایسا عمل بتا دیجئے جس میں امام زمانہ علیہ السلام کی زیارت ہو سکے یا اور امام کا قرب حاصل ہو سکے۔ کوئی بسم ایسا اللہ، عمل بتا دیجئے آقا شکریہ، کہ ہم اپنے امام سے بھی قریب ہو سکیں اور ان کی زیارت بھی کر سکیں، جزاک اللہ۔ اور اب بالخصوص مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا، میرے علم اور عمل میں اضافہ ہو جائے، الہی میرے آمین، لیے دعا کیجیے گا، میری والدہ کی صحت کے لیے دعا کیجیے گا، ضرور اور انشاءاللہ، میرے ضرور، بہن بھائیوں کے ہم سب کے لیے سلامت نصیب رہیں، کے لیے دعا کریے گا۔ سلامت رہیں، سلامت رہیں۔ جی بہن، بہت شکریہ، جی جزاک سلامت اللہ۔ رہیں، جی سلامت رہیں۔ دیکھیں جی، جی سیفی صاحب، کوئی ایسا خاص عمل نہیں ہے کہ جس کو میں کروں اور اس سے مجھے حتماً مولا کی زیارت ہو جائے۔ اگر کوئی ایسا عمل کوئی بتاتا ہے تو درست نہیں ہے، چونکہ غیبت کے اندر امام زمانہ کی زیارت کے لیے کوئی عمل بیان نہیں ہوا، کوئی ایسا چلہ نہیں ہے، کوئی ایسا عمل نہیں ہے۔ صرف یہ بیان ہوا کہ ہم اپنے فرائض ادا کریں، ہم اچھے منتظر بنیں، اچھے عمل کرنے والے بنیں، مولا کی طرف سے جو ذمہ داریاں انہیں ادا کریں۔ اگر ہم اچھے بنیں گے تو وہ خود ملنے کے لیے آئیں گے۔ بے شک، بے شک، بہت سارے ایسے واقعات ہیں کہ امام زمانہ فرماتے ہیں کہ اے شیعو مجھ سے ملنے کے لیے چلے نہ کاٹو، بالکل، اچھے عمل کرو، نیک بنو، سبحان پرہیزگار بنو، میں خود تم سے کبھی کبھی ملنے کے لیے سبحان آ اللہ، جاتا سبحان ہوں۔ اللہ۔ کال میں لیتا ہوں۔ جی السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ جی حضور، کہاں سے بات کر رہی ہیں آپ؟ جی جی جی، میں جعفری بات کر رہا ہوں کینیڈا سے۔ میرا سوال ہے قبلہ سے، جی، سوال ہے کہ بعض روایات میں سنا ہے کہ جب سرکار صاحب العصر ظہور فرمائیں گے تو وہ یہ عمر اور ابو بکر کو قبروں سے نکال کے ان کو سزا دیں گی، تو کیا یہ بات حقیقت پر مبنی ہے؟ جزاکم اللہ۔ اوکے حضور، سلامت رہیں۔ جی آپ جواب سنیے گا، علامہ صاحب سے جواب لیتے ہیں ہم۔ جی ایسی کوئی بات صحیح نہیں ہے، جی اس قسم کی اگر کوئی روایت ہے تو وہ ضعیف ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اور نہ ہمارا ایسا کوئی عقیدہ ہے۔ اور وہ جن ظالموں کو امام نے سزا دینی ہے ان کے نام بیان نہیں ہوئے، کسی کا نام بیان نہیں ہوا، بطور کلی بیان ہوا ہے کہ جن لوگوں نے بڑے بڑے ظلم کیے اور دنیا میں اپنے ظلم کی سزا جو ہے وہ نہیں پائی، اور جن ہستیوں کا انہوں نے نام لیا، ان ہستیوں کے بارے میں ہمارا کوئی ایسا عقیدہ نہیں ہے، اور نہ ہمارے پاس کوئی صحیح و سند ایسی روایت ہے۔ اگر کوئی لوگ ایسی بات کرتے ہیں تو غلط ہیں، اس کی کوئی حقیقت نہیں، کوئی حقیقت نہیں ہے۔ تو سیفی صاحب جیسے کہ چلے میں ایک اور کال لیتا ہوں پھر آپ سے استفادہ کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم جی، مجھے اگر ہو سکے تو ایک چھوٹا سا کوشچن کرنا تھا مولانا صاحب سے۔ جی 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 فرمائیں۔ جی فرمائیں۔ وعلیکم السلام۔
फरमाएं। जी फरमाइए हुजूर। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। आप कहाँ से बात कर रही है? मैं डॉक्टर मूसा बोल रहा हूँ ग्लासगो से, और आपसे सबसे पहले तो आपको बहुत खुशकिस्मत जी मूसा साहब, मौला सलामत रखें आपको। माशाल्लाह बहुत पाकीज़ा जगह पर बैठे हैं, हम आपको देख रहे हैं और हम बीबी पाक के सलामत रखें की ज़ियारत कर रहे हैं। सलामत और रखें। मौलाना साहब की खिदमत में भी आदाब अर्ज़ हैं। सलामत पूछना रहें। ये था कि वालेकुम अस्सलाम। एक रवायत है, बस इस रवायत के बारे में पूछना कि जब हमारे आका मौला ज़हूर फरमाएंगे तो कहा यह जाता है कि इस वक्त या हमारे पहले वक्तों में या ज़हूर तक के वक्त में हर शख्स एक दफ़ा मौला पाक की ज़ियारत कर चुका होगा, ठीक है? जी जी। तो ये रवायत तो क्या इसमें बाअमल बाकिरदार हर उस शख्स की भी कोई एक कहते हैं कि शर्त है, या जब मौला पाक का ज़हूर होगा, मौला पाक आएंगे और जब लोग उठाए जाएंगे तो क्या हमें एहसास होगा कि ओह इनको तो हम देख चुके, इस पाक हस्ती से तो हम मिल चुके? बस इस रवायत की ऑथेंटिसिटी का मैंने आगा जी शुक्रिया। जी मूसा साहब, डॉक्टर साहब हम जवाब लेते हैं अल्लामा साहब से, आप जवाब सुनिएगा। जी बहुत शुक्रिया। तो सलामती के लिए दुआ कीजिएगा, बहुत पाकीज़ा जगह पर बैठे सलामत रहें सलामत रहें। हम भी यहाँ पर आकर बीबी पाक को सलाम कर सकते हैं। आप भी दुआओं में याद रखें, सलामत रहें। अल्लाह हाफ़िज़। जी अच्छा सवाल है डॉक्टर साहब का। देखें जी, इसमें तो कोई शक नहीं कि हमारी ज़िंदगी में हमारी हद-ए-अक़ल एक दफ़ा निगाह तो ज़रूर मौला पर पड़ी है, और अगरचे हमने उन्हें पहचाना नहीं। ये जो हम ज़ियारत की बात करते हैं ना, तो ये उस वक़्त होता है कि जब हम दो तरफ एक दूसरे को पहचानें। अब ये होता है कि हो सकता है हमारी गुनाहगार निगाह मौला पर पड़ती हो, मौला तो हमें पहचानते हैं लेकिन अभी हम उन्हें पहचानते नहीं हैं, हो सकता है हम देखते हों, तो इसमें कोई शक नहीं है। कहते हैं कि जब मौला का ज़हूर होगा, ये रिवायत है, जब खाना काबा से इमाम ज़मा ज़हूर फरमाएंगे तो उस वक़्त बहुत सारे लोग कहेंगे कि हमने पहले इन्हें कहीं देखा था। ये है, चूँकि रिवायात ये कहती हैं, जैसे अमीरुल मोमिनीन का भी फरमान है कि मेहदी वहीं रहेगा जहाँ हमारे शिया रहते हैं। सुभान अल्लाह। मौला, बाद लोग कहते हैं जज़ीरा खज़रा में रहते, इसकी कोई हकीकत नहीं, ये सब अफसाने हैं, कहानी हैं, कोई इसकी हकीकत नहीं है। मौला अली का ये फरमान है कि हमारा कायम वहीं रहेगा जहाँ हमारे शिया रहते हैं। मौला कहाँ रहे? मौला को अपने शियों से मोहब्बत है। सुभान अल्लाह। और फरमाते हैं कि शियों के महल्लों में, उनकी गलियों में कदम रखेंगे, शियों के घरों में भी आएंगे और मशरक़ से मगरब तक सफ़र करेंगे। चूँकि अल्लाह ने इमाम को जवान रखा हुआ है ना, वो एक जगह ज़्यादा देर नहीं रह सकते, क्योंकि लोग कहेंगे कि भाई हम बच्चे थे तो इन्हें देख रहे हैं जवान, हम जवान हो गए ये जवान है, हम बूढ़े हैं ये जवान है। तो मौला जगह बदलते रहते हैं लेकिन रहते हैं अपने शियों में हैं, और वो गोश्त पोश के इंसान है, ज़िंदा इंसान है, वो देखे जा सकते हैं। गैबत का मतलब यही है कि वो अभी पहचाने नहीं जा सकते। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो इसलिए हमारी हो सकता है आंखों ने ज़ियारत की, लेकिन वो जो बाअमल लोग हैं ना, बाकिरदार, उनमें से कुछ खुश नसीब ऐसे होते हैं जिन्हें पहचान हो जाती है, जिन्हें हम कहते हैं जी शरफ़ हुआ, मुलाकात का शरफ़ हुआ, ज़ियारत हुई, वो और लोग हैं। लेकिन बाकी आम जो मोमिनीन हैं, हो सकता है उनकी निगाहों ने एक बार चंद बार मौला को देखा हो। इसीलिए ये रिवायत दुरुस्त है कि जब मौला ज़हूर करेंगे और मोमिनीन जब इमाम की ज़ियारत करेंगे और कहेंगे ये थे मेहदी, तो फिर कहेंगे कि हमने पहले भी इन्हें कहीं देखा था। और अल्लाह हम सबको ऐसा ज़माना दिखाए इंशाअल्लाह। आमीन। क़िबला साहब बहुत सारी जगहों से दुआ की इल्तिमास कर रहे हैं आप, उनके लिए भी आखिर में जो मैसेजेस कर रहे हैं दुनिया के मुख्तलिफ़ ममालिक से, मुल्क पाकिस्तान से, इंडिया से, ऑस्ट्रेलिया से, न्यूयॉर्क से, मुख्तलिफ़ ममालिक से मोमिनीन और मोमिनात मुसलसल जो है दुआ की भी इल्तिमास कर रहे हैं, मैसेजेस भी आ रही है मुख्तलिफ़ जगहों से। तो उन सब के लिए आप बीबी की बारगाह में एक या महमूद बहक़ मोहम्मद, या आला बहक़ अली, या फ़ातिर समावात बहक़ फ़ातिमा, या मोहसिन बहक़ हसन, या कदीम अल एहसान बहक़ हुसैन अलैहिस्सलाम व अला औलादिल हुसैन। परवरदिगारा मोहम्मद वाले मोहम्मद के सदक़े, ख़ुद इमाम ज़मा के सदक़े जिनका इतना ज़िक्र हुआ है, और हज़रत फ़ातिमा मासूमा करीमा अहले बैत के सदक़े के जिनके कदमों में हम बैठे हैं और उनके जवार में हैं, जो मोमिनीन के दिलों में दुआएं हैं और जिन्होंने इल्तमास से दुआ कहा है और जिन्होंने कॉल की है और जिनकी कॉल मिल गई नहीं मिली, खुदाया सब की दुआओं को तू बेहतर जानता है दुआएं क्या हैं, सब की दुआओं को अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमा। इस वक्त सबसे बड़ी जो दुआ है, बहुत सारे मोमिनीन दुनिया से जा चुके हैं, खुदाया उनकी कब्रों को पुरनूर फरमा, मग़फ़िरत फरमा, अलीन में जगह नात फरमा। और जो मोमिनीन इस वक्त बिस्तर बीमारी पे हैं,
خدایا اس آفت سے سب کو نجات دے اور ان کو شفائے عاجلہ و کاملہ عطا فرما، صحت یاب فرما۔ الہی آمین، پروردگارہ طبیب زہرا کا ظہور فرما تاکہ یہ بیماریاں دور ہوں، الہی آمین، الہی آمین، اور جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار، رزق حلال عطا فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد صالح عطا فرما، الہی آمین، جن کی اولاد ہے اس کو امام زمانہ کا سپاہی بننے کی توفیق الہی عطا آمین، فرما۔ الہی آمین، پروردگارہ جہاں جہاں بھی مومنین ہیں ان کے دکھ درد دور فرما، ان کی حاجات پوری فرما، اور ہماری پہلی اور آخری دعا یہی ہے کہ یوسف زہرا کے ظہور میں تاجیل فرما اور ہم سب کو ان کا خدمت گزار ناصر بنا۔ الہی آمین، پروردگارہ ہماری دعاؤں کو بحق محمد والے محمد قبول فرما، الہی آمین۔ اور ایک دفعہ آپ مولا کی سلامتی کے لیے دعا کر دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی اللہ بہت بہت شکریہ قبلہ، آپ کی مصروفیات سے وقت نکالنے کا مشکور و ممنون ہوں۔ ایک مرتبہ پھر میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ناظرین کرام، آپ سب کے لیے ہم دعا گو ہیں کریمہ اہل بیت کی بارگاہ میں، آپ بھی ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیں۔ میں دعا امام زمانہ سے آج کے اس پروگرام کو اختتام کرتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل الساعہ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین۔ مہدی وید کے حوالے سے گفتگو کی قبلہ علی جناب قبلہ حجت الاسلام والمسلمین جناب شیخ علی اصغر سیفی صاحب نے، تو میں قطعے کے ساتھ آپ تمام ناظرین سے اجازت چاہوں گا۔ ہر آپ کے قطرے پہ ہے عباس کا قبضہ، ہر آپ کے قطرے پہ ہے عباس کا قبضہ، اس واسطے دریا کو دیا میں نے عریضہ، اور مولا تیرے آگے میرے لب کھل نہیں سکتے، اس واسطے تحریر کیا میں نے عریضہ، اس واسطے تحریر کیا میں نے عریضہ۔ انہی کلمات کے ساتھ مجھ حقیر احمد حسین زمائری اور مہمان عزیز قبلہ حجت الاسلام والمسلمین شیخ علی اصغر سیفی صاحب کو کل اسی وقت تک کے لیے اجازت دیجیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔